है एक मर्तबा ऐसा हुआ कि 14वीं की रात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमनी सुख धारीदार चादर पहने हुए तशरीफ लाए। मैं कभी चाँद 14वीं के चाँद को देखता, कभी रुख मुस्तफा को देखता, कभी 14वीं के चाँद को देखता, कभी रुख मुस्तफा को देखता। मैं ये फैसला नहीं कर पाता कि कौन ज्यादा खूबसूरत है, 14वीं का चाँद ज्यादा खूबसूरत है या रुख मुस्तफा ज्यादा खूबसूरत है। मैं बारहा कभी चाँद की तरफ कभी रुख मुस्तफा की तरफ देखता रहा। बिल आखिर मैं ये फैसला करने पर मजबूर हुआ कि हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रुख मुस्तफा है वो सबसे ज्यादा हसीन और जमील है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जब देखा तो ये कहने पर मजबूर हो गए, या रसूल अल्लाह मैंने आपसे ज्यादा हसीन नहीं देखा। जब रसूल पाक को हज़रत उमर फारूक ने देखा तो ये कहने पर मजबूर हो गए, या रसूल अल्लाह मैंने आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को नहीं देखा। जब उस्मान गनी की नजर रुख मुस्तफा पर पड़ती है तो कहने पर मजबूर हो जाते हैं, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को नहीं देखा। जब हज़रत बिलाल हबशी की नजर रुख मुस्तफा पर पड़ती है तो ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को नहीं देखा। हज़रत उमर फारूक की नजर पड़ी तो कहने पर मजबूर हुए, या रसूल अल्लाह आपसे ज्यादा हसीन और जमील किसी को नहीं देखा। हज़रात गिरामी, मैंने कुरान करीम की मुक़द्दस और मशहूर आयत करीमा तिलावत की। अल्लाह ताला कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, जिसका मतलब यह होता है कि बेशक अल्लाह ने मोमिनीन पर एक बहुत बड़ा एहसान अजीम यह फरमाया कि उनमें एक रसूल भेजा उन्हीं में से। हज़रात गिरामी, शायर कहता है कि हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने भी लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने भी लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। शायर कहता है कि अल्लाह की सरता बक़दम शान है ये, अल्लाह की सरता बक़दम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। अल्लाह की सरता बक़दम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है। हज़रात गिरामी, ये जो महफिल सजाई गई है ये चंद नौजवान मिलकर करीब 2 या 3 साल से बड़ी मेहनत और बड़ी मशक्क़त से ये लोग महफिल सजाते हैं। उन बच्चों की हालत ये है कि जब मैं उन्हें देखता हूँ तो कभी यहाँ दौड़ते जा रहे हैं, कभी वहाँ दौड़ते जा रहे हैं। यानी जब से ये लोग अपनी इतनी तैयारी में मसरूफ़ रहते हैं कि बेचारे अपना खाना पीना हर कुछ कुर्बान कर देते हैं। मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस नौजवान कमेटी की काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और कल क़यामत के दिन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब अता फरमाए। हज़रात गिरामी, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह ताला कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिनीन पर बहुत बड़ा फज़ल और एहसान अजीम फरमाया कि उनमें एक रसूल भेजा उन्हीं में से। हज़रात गिरामी, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बेसत से पहले कमोबेश 1,24,000 पैगम्बरान इस्लाम को इस दुनिया में लोगों की रिश्तो हिदायत के लिए भेजा, लोगों तक अहकाम खुदावंदी को पहुंचाने के लिए भेजा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले
حضرت عیسیٰ بھی آئے اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے، حضرت موسیٰ بھی آئے اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے، حضرت شیش بھی آئے اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے، حضرت سلیمان بھی آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، حضرت ابراہیم بھی آئے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی آئے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبران اسلام تشریف لائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی پیدائش پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی پیدائش پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی پیدائش پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب کی پیدائش پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان کی پیدائش پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شعیب کی پیدائش پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب کی پیدائش پر یہ نہ فرمایا کہ اے لوگوں میں نے تم پر بڑا احسان عظیم فرمایا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آخری نبی، ہم سب کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاکدان گیتی پر بھیجا تو اللہ عز و جل قرآن عظیم میں خود ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک تحقیق کہ اللہ عز و جل نے مومنین پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ ان میں ایک رسول بھیجا انہی میں سے۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام لوگوں کے نبی آخری نبی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے آخر میں آتے ہیں، لیکن کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ زمین و زمان، مکین و مکا، عرش و کرسی، بہشت و دوزخ، یہ جتنی بھی جملہ مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سبت طفیل میں پیدا کی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس روئے زمین پر کچھ بھی پیدا نہ فرماتا۔ اسی لیے تو فرمایا لولا کا لما خلقت الافلاق، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کچھ بھی پیدا نہ کرتا۔ اس سے پتہ چلا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، یہ جو کچھ بھی اس دنیا میں نظر آ رہا ہے حضرت آدم کی پیشانی پہ جو نور چمک رہا ہے وہ نور محمدی ہے، حضرت یعقوب کی پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے وہ بھی نور محمدی ہے، حضرت اسحاق کی پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے وہ بھی نور محمدی ہے، حضرت یعقوب کی پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے وہ بھی نور محمدی کی جھلک ہے، حضرت سلیمان کی پیشانی میں جو نور چمک رہا ہے وہ بھی نور محمدی کی جھلک ہے۔ حضرت سلیمان، حضرت شیش، حضرت یعقوب، حضرت اسحاق، حضرت موسیٰ، غرض کے جتنے بھی انبیاء کرام، جتنے بھی رسولان اعظام اس جہان گنجی پر تشریف لائے، سب میں ہمارے حضور کا نور چمک رہا ہے۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرے رسالہ، عید میلاد النبی، عید میلاد النبی، نعرے تکبیر۔ ہمارے نبی تو وہ ہے جب حضرت حسان ابن ثابت نے ہمارے نبی کے رخ مصطفیٰ کو جب حضرت حسان ابن ثابت دیکھتے ہیں تو یہ اشعار کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّمَا خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت جابر بن سمورہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 14ویں کی رات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمنی سخت دھاری دار چادر پہنے ہوئے تشریف لائے۔ میں کبھی چاند 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی رخ مصطفیٰ کو دیکھتا، کبھی 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی رخ مصطفیٰ کو دیکھتا، میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کون زیادہ خوبصورت ہے، 14ویں کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا رخ مصطفیٰ زیادہ خوبصورت ہے۔ میں بارہا کبھی چاند کی طرف کبھی رخ مصطفیٰ کی طرف دیکھتا رہا، بالآخر میں یہ فیصلہ کرنے پر مجبور ہوا کہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رخ مصطفیٰ ہے وہ سب سے زیادہ حسین و جمیل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا۔ جب رسول پاک کو حضرت عمر فاروق نے دیکھا تو یہ کہنے پر مجبور ہو گئے یا رسول اللہ میں نے آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ جب عثمان غنی کی نظر رخ مصطفیٰ پر پڑتی ہے تو کہنے پر مجبور ہو
ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا. جب حضرت بلال حبشی کی نظر رخ مصطفیٰ پر پڑتی ہے تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا. حضرت عمر فاروق کی نظر پڑی تو کہنے پر مجبور ہوئے یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کسی کو نہیں دیکھا. کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے اس لیے کہ حضرت عمر فاروق نے صرف عرب کے لوگوں کو دیکھا ہے, عثمان غنی نے صرف عرب کے لوگوں کو دیکھا ہے, حضرت جابر سمورہ نے صرف عرب کے لوگوں کو دیکھا ہے, حضرت ابو ہریرہ نے صرف عرب کے لوگوں کو دیکھا ہے, حضرت حسان ابن ثابت نے صرف عرب کے لوگوں کو دیکھا ہے. اس لیے کہ جابر بن سمورہ نے کبھی ہندوستان کے لوگوں کو نہیں دیکھا, پاکستان کے لوگوں کو نہیں دیکھا, انڈونیشیا کے لوگوں کو نہیں دیکھا, ملیشیا کے لوگوں کو نہیں دیکھا, پاکستان کے لوگوں کو نہیں دیکھا, بنگلہ دیش کے لوگوں کو نہیں دیکھا, کویت کے لوگوں کو نہیں دیکھا. غرض کے دنیا میں جتنے کنٹریز ہیں, دنیا میں جتنے ملک ہیں, حضرت حسان بن ثابت نے بھی نہیں دیکھا, حضرت ابوبکر صدیق نے بھی نہیں دیکھا, حضرت عثمان غنی نے بھی نہیں دیکھا, حضرت علی مرتضیٰ نے بھی نہیں دیکھا. تب پھر وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ پوری کائنات میں آپ سے زیادہ کوئی حسین و جمیل نہیں ہے, یا رسول اللہ پوری کائنات میں آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے. آئیے اس سوال کا جواب ہم ان سے پوچھتے ہیں جس نے مشرق کو بھی دیکھا, جس نے مغرب کو بھی دیکھا, جس نے ہندوستان کو بھی دیکھا, جس نے پاکستان کو بھی دیکھا, جس نے انڈونیشیا کو بھی دیکھا, جس نے ملیشیا کو بھی دیکھا. غرض کے دنیا کے اندر جتنے ممالک پائے جاتے ہیں سارے ملک کا جائزہ لیا, اس کا چپا چپا چھان ڈالا. میں پوچھتا ہوں ایسے شخص سے جس نے اگلوں کو بھی دیکھا, جس نے پچھلوں کو بھی دیکھا, جس نے انبیاء کو بھی دیکھا, جس نے رسولوں کو بھی دیکھا, اگلی امت کو بھی دیکھا, پچھلی امت کو بھی دیکھا, مشرق کو دیکھا, مغرب کو دیکھا, پورب کو دیکھا, پچھم کو دیکھا, زمین کو دیکھا, آسمان کو دیکھا. پوچھتے ہیں, چلتے ہیں حضرت جبرائیل امین کی بارگاہ میں جن کو طائر سدرہ بھی کہا جاتا ہے. اے جبرائیل امین, اے سید الملائکہ, تو بتا کہ کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل کون ہے؟ حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں میں نے مشرق دیکھا, میں نے مغرب دیکھا, میں نے شرق دیکھا, میں نے غرب دیکھا, میں نے پورب دیکھا, میں نے پچھم دیکھا, میں نے اگلوں کو دیکھا, میں نے پچھلوں کو دیکھا, میں نے ہندوستان کے لوگوں کو دیکھا, میں نے پاکستان کے لوگوں کو دیکھا, میں نے انڈونیشیا کے لوگوں کو دیکھا, میں نے ملیشیا کے لوگوں کو دیکھا. غرض کے پوری دنیا کے اندر جتنے ممالک پائے جاتے ہیں, جتنے انبیاء کرام آئے, جتنے رسولان اعظام آئے, میں نے سب لوگوں کو دیکھا. لیکن حضرت جبرائیل جو سید الملائکہ ہے, جو سائر سدرہ ہے, وہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ارى مثل محمد, کہ میں نے مشرق کو بھی دیکھا, میں نے مغرب کو بھی دیکھا, لیکن محمد عربی جیسا حسین و جمیل اور خوبصورت پورے زمین پر کسی کو نہیں دیکھا. تکبیر, نعرے رسالت, عید میلاد النبی, عید میلاد النبی. جب حضرت ابوبکر صدیق بارگاہ رسول میں حاضری دیتے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں ہے. جب عمر فاروق بارگاہ رسول میں حاضری دیتے ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے. عثمان غنی حاضر بارگاہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں. حضرت بلال حبشی کہتے ہیں آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں. جب ایک بار حضرت ابوبکر صدیق بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو کر یہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر صدیق صدقتا, تم سچ کہہ رہے ہو, تم سچ کہہ رہے ہو. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ابو جہل آیا اور آنے کے بعد یہ کہا اے محمد ابن عبداللہ, میں نے تم سے زیادہ بدصورت کسی کو نہیں دیکھا. اللہ کے رسول فرمانے لگے اے ابو جہل تم بھی سچ کہہ رہے ہو. صحابہ حیران ہو گئے, صحابہ پریشان ہو گئے, اضطرابی کی کیفیت چھا گئی, بے چینی کے عالم میں پریشان ہے. اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ, جب ابوبکر آئے کہا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں, تو آپ نے کہا صدقتا, اے ابوبکر تم سچ کہہ رہے ہو. جب آپ کی بارگاہ میں ابو جہل آیا اور اس نے کہا اے محمد ابن عبداللہ میں نے تم سے زیادہ بدصورت کسی کو نہیں دیکھا, آپ نے کہا صدقتا, تم بھی سچ کہہ رہے ہو. آخر ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے صحابہ سنو, میں مثل آئینہ ہوں, میں آئینہ کی طرح ہوں, جو جیسا ہوگا اس کو ویسا نظر آئے گا. ابوبکر صدیق خوبصورت ہے اس لیے میں ان کو خوبصورت نظر آیا. عمر فاروق خوبصورت ہے اس لیے میں ان کو خوبصورت نظر آیا. عثمان غنی خوبصورت ہے اس لیے میں ان کو خوبصورت نظر
आया, अली मुर्तजा खूबसूरत है इसलिए मैं उनको खूबसूरत नजर आया, अबू हुरैरा खूबसूरत है इसलिए मैं उनको खूबसूरत नजर आया, जितने सहाबा है सब खूबसूरत है इसलिए मैं उनकी नजर में खूबसूरत नजर आया। लेकिन अबू जहल की नजर में, उतबा की नजर में, शैबा की नजर में, जितने भी दुश्मनान रसूल हैं उनकी नजर में बदसूरत नजर आया, इसलिए कि अबू जहल अपनी आंखों के नूर से देख रहा था, उतबा अपनी आंखों के नूर से देख रहा था, शैबा अपनी आंखों के नूर से देख रहा था, बल्कि जितने भी दुश्मनान रसूल हैं वो अपनी आंखों के नूर से देख रहे थे, ले देख रहा था। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक अपनी आंखों के नूर से नहीं बल्कि नूर मुस्तफा से देख रहे थे, उस्मान गनी अपनी आंखों के नूर से नहीं बल्कि मोहब्बत की नजर से देख रहे थे, अली मुर्तजा अपनी आंखों के नूर से नहीं बल्कि नूर मुस्तफा की नजर से देख रहे थे, इसलिए जो जिस निगाह से देखा उसको मेरे रसूल वैसे ही नजर आए। अबू बकर ने मोहब्बत की निगाह से देखा इसलिए अबू बकर सिद्दीक को खूबसूरत नजर आए, उस्मान गनी ने मोहब्बत की निगाह से देखा इसलिए उस्मान गनी को खूबसूरत नजर आए, अली मुर्तजा ने मोहब्बत की निगाह से देखा इसलिए अली मुर्तजा को खूबसूरत नजर आए। लेकिन अबू जहल, उतबा, शैबा जितने दुश्मनाने रसूल हैं सबने बख्श व अदावत की निगाह से देखा, इसलिए वो ये कहे कि हमको रसूल पाक से ज्यादा बदसूरत कोई नजर नहीं आया, इसलिए ऐसी नजर पैदा करने की जरूरत है जो अबू बकर सिद्दीक के पास थी, ऐसी नजर पैदा करने की जरूरत थी जो उस्मान गनी के पास थी, ऐसी नजर पैदा करने की जरूरत है जो अली मुर्तजा के पास थी, ऐसी नजर पैदा करने की जरूरत है जो अबू हुरैरा के पास थी, ऐसी नजर पैदा करने की जरूरत है जो उस्मान गनी के पास थी। ऐसी नजर से न देखो बल्कि उस नजर से देखो जिस नजर से हजरत हसन इब्ने साबित ने देखा और वो कहने पर मजबूर हो गए, वाहसनो मिनका लम तरक़त ऐनी, वाहसनो मिनका लम तरक़त ऐनी, वाजमलो मिनका लम तलिद निसा, खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब, कान्नका खुलिक़ता कमा तशाओ। यानी ए रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐसे पैदा किए गए हैं, आप सारे उलूम नकाइस से ऐसे पैदा किए गए हैं, गोया जैसा आपने चाहा आपके रब ने वैसा ही पैदा किया।